اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھنا۔ آج جنگ بدر کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اسلام اور کافروں کی یہ پہلی جنگ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے اپنی اس میں کچھ تھوڑی گڑبڑیں ٹھیک کریں، سلطنت قائم کی، اور اس میں جب وہ سلطنت قائم کی گئی تو مکے میں تو حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پہ کافی مظالم ڈھاتے تھے، تو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ حضور نے منع فرمایا تھا کہ جواب نہیں دینا، لیکن جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اس کے بعد کافروں نے دیکھا کہ یہ حق اور سچ کی آواز بہت زیادہ پھیل رہی ہے، تو انہوں نے پھر جنگ کا پروگرام بنایا۔ اب یہ ایک تو جو دعوت حق ہے اور اس میں ایک اپنی شیرینی، اپنی ایک مٹھاس، ایک اپنی کشش، اور پیش کرنے والا اس کو اگر محمد رسول اللہ ہو تو دعوت بھی بڑی حسین، خوبصورت، دل نشین، اور اس کو پیش کرنے والا پیکر حسن و جمال، تو پھر دل پہ اثر تو کرتی ہے۔ لہذا وہ کافی یہ پھیل رہا تھا اسلام، تو انہوں نے جنگ ٹھوس دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آئے، وہاں بدر میں یہ معرکہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دلوائی۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 9، 10 اور اس کے بعد اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو خاص چیز، ایک دو چیزیں میں بیان کروں گا، ٹائم ذرا کم ہے، کہ ایک تو بات قرآن نے یہ فرمائی اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی فریاد سن لی اور ہم آپ کے لیے 1000 فرشتہ بھیج رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف بشارت ہے، فرشتے یہ آپ کے اطمینان قلب کے لیے، مومنین کے لیے اور سکون کے لیے ہیں۔ اصل کام اللہ نے فرمایا وہ تو میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اس آیت میں بات بیان کی گئی، یعنی یہ وہ ایک پوائنٹ ہے۔ جنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں، ادھر کتنے لوگ تھے، ادھر کتنے لوگ تھے، سامان کیسا تھا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم جو نقطہ پیش کیا گیا اس جنگ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مدد ہم کریں گے اور کوئی نہ کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ اونگ پیدا کر دی تاکہ تھوڑا سا اطمینان میں آ جائے مسلمان،
اور بارش ہوئی، اور شیطان کا جو گندگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے مومنین سے بارش کی گئی. یہ اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا. تو اصل میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے کام تو اپنے کیے اس جنگ میں جو اللہ نے ان کے سپرد کیے تھے، اور وہ اس میں جو اہم کام یہ تھا کہ جیسے آج کل کی جنگ میں میزائل وغیرہ چلتے ہیں، تو اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ میزائل کو بالکل ایکوریسی کے ساتھ اس پوائنٹ پہ ہٹ کیا جاتا ہے جہاں اسے جانا ہے. تو اس جنگ میں فرشتے ایک کام یہ بھی کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی اس طرح وہ مدد کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کہ جو تلوار ان کی ہے وہ صحیح اسی گردن پہ پڑے جہاں پڑنی چاہیے. یہ ساتھ کام کر رہے تھے فرشتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمائی، فتح حاصل ہوئی، اور اس کا بنیادی مقصد جو سامنے آتا ہے یہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو 313 کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مال جان، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ داروں، ہر شے سے زیادہ محبوب ہے، اور یہی مکمل ایمان ہے. اس لیے کہ کہیں باپ بیٹے کو مار رہا ہے، کہیں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں سوائے اسلام کے، سوائے توحید کے، سوائے کلمے کے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی ہر شے فدا کر چکے تھے، مکمل ایمان تھا. اس لیے اتنی بے سر و سامانی میں، اتنے سخت حالات میں بھی ایمان کی ایسی طاقت تھی کہ انہوں نے وہ 1000 جو لوگ تھے مسلح مکمل، ان کو ہوش اڑا دی ان کے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک قوم ہے. جب کوئی قوم بن جائے پھر وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ملک چھوٹا ہو بڑا ہو، سپر پاور ایک ہی اللہ، اور اس پر جب ایمان ہو تو کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی. اس چیز کو آج بھی اگر دل میں بٹھا لیا جائے، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہونے چاہیے، اسباب ہونے چاہیے جتنے اچھے، جتنے زیادہ اسباب، ٹیکنالوجی، سب کچھ. لیکن مسلمان کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ مسلمان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا. اسباب ہوں یا نہ ہوں، مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. تو علامہ نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس لیے بے تیغ بھی تھے، سارے تھے، اور لڑ گئے چونکہ ایمان مکمل تھا، اور اس مکمل ایمان کی وجہ سے ان کو فتح حاصل ہوئی. اور یہ دنیا اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اس میں جوش بھی تھا، ولولہ بھی تھا، معجزات بھی تھے اس جنگ میں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں احادیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی اس جنگ میں آئے. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے سب سے بڑی ذات جو ہے اللہ کی ہے، اور ہمارا اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، لیکن اسباب پر مکمل بھروسہ کرنا کفر ہے. اس لیے اسباب ہونے چاہیے، بات نہیں، لیکن کرنا اللہ نے ہے. یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ایمان ہوگا. اور دوسرا اتباع رسول جو ہے وہ ضروری ہے. جنگ احد میں مسلمان زیادہ تھے، کافی تھے، اسباب بھی تھے، لیکن حکم عدولی کی وجہ سے وہ جنگ فتح جو تھی شکست میں بدل گئی. یہ دو چیزیں، ایک توحید اور ایک اتباع رسول، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.